شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مدینہ المنورہ میں ایک موقع پہ خندق کے نام سے ایک جنگ لڑی گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تب بھی ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ چنانچہ ایک دن مدینہ میں خبر پہنچی کہ مکے سے بہت بڑی تعداد میں دشمن مدینہ المنورہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ اب جب تعداد بہت زیادہ ہو تو حفاظت کس طرح کی جائے؟ تو چنانچہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے چاروں طرف ایک کھائی بنا دی جائے جس کو عام انسان عبور نہ کر سکے، تاکہ اس طرف ہم ہوں اور دشمن چند فاصلے پہ آ کے مجبوراً رک جائے۔ تو چنانچہ مدینہ المنورہ کے چاروں طرف کھائی کی کھدائی جو ہے وہ شروع کی گئی۔ اب جن دنوں میں یہ کھدائی ہو رہی تھی وہ سخت گرمی کے دن تھے، اور اوپر سے آفت یہ کہ قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ نہیں تھیں۔ پھر پریشانی یہ کہ پینے کا جو پانی ہے اس کی مقدار کم تھی۔ چوتھی پریشانی یہ کہ روزانہ ہی جو مخبر ہیں وہ اطلاع دیتے ہیں مدینہ المنورہ میں کہ دشمن جو ہے وہ مکے سے نکل پڑا ہے اور مدینہ شریف کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اب ان چار پریشانیوں کے درمیان وہ خندق کی کھدائی شروع۔ اچانک جب دشمن بالکل قریب آنے والا تھا، ایک دو دن باقی تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک ٹکڑی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، خندق کا جو فلاں حصہ ہے وہاں زمین اتنی پتھریلی ہے کہ وہ تو ٹوٹ نہیں رہا۔ اب ساری خندق کھود دی جائے اور ایک حصہ چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ساری کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے دشمن اندر آ سکتا ہے۔ تو یہ بڑی فکر کی بات نبی علیہ السلام کو صحابہ نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک حصہ نہیں ٹوٹ رہا۔ تو نبی علیہ السلام وہاں پر خود پہنچے۔ آپ علیہ السلام جب خود وہاں پر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے جس اوزار سے ہتھوڑے سے اس زمین کو توڑا جا رہا تھا فرمایا مجھے پکڑا۔ اب وہ ہتھوڑا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کون سی ہے؟ اللہ کے بعد اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی معتبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں کوئی طاقتور ہے تو اب وہ ہتھوڑا کیونکہ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہ پہلی ضرب ماری تو محدثین لکھتے کہ وہ جو پتھر ایک مہینے سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، ایک ہی ضرب میں اس کے دو حصے ہو گئے۔ اب جب اس کے دو حصے ہو گئے تو محمد رسول اللہ نے اس وقت ایک بات کہی، فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کس بات کی کہ یہ جو کیسر و کسرا اس وقت کی جو بڑی حکومتیں پڑوس کے ملک ہیں، فرمایا میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں وہ اب تمہیں مل جائے گی۔ دوبارہ پھر سنیے اس بات کو، گرمی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، پیاسے بھی ہیں، دشمن بھی قریب آ رہا ہے، پریشانی۔ اب ان چار صورتوں میں جب نبی علیہ السلام موقع پہ پہنچے ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم نے دیر کر دی،
اس ٹکڑی کا جو سردار تھا اسے ڈانٹا ہی نہیں کہ تو کیسا آدمی ہے. ان کو تو کوئی ناراضگی کا لفظ ہی نہیں کہا بھی اتنے دن کیا کرتے رہے مجھے پہلے بتاتے. یعنی نبی علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں بھی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کبھی آفیشلز سے ملو گے نا، جو بڑے بڑے پولیس کے افسر ہوتے ہیں، سول کے آفیسرز ہوتے ہیں، اور آپ ان کے پاس ناراضگی میں جائیں گے، زور زور سے بولیں گے، وہ آپ کو بولیں گے گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں. تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کوئی وزیر بن گیا ہو، کوئی بڑی جماعت کا عہدیدار ہو، کوئی بڑا امام ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، اب وہ تو ناراض ہو رہا ہوتا ہے، آگے والا کیا کہتا ہے کہ گھبرائیے نہیں. کیوں وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اپنی قوت جو اس کی اصلاح ہے اس کو چھوڑنے کے بعد غیر ارادی طور پر اپنی آواز بلند کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اندر سے کہیں نہ کہیں گھبرا گیا، وہ انسیکیور محسوس کر رہا ہے اپنے آپ. اگر طاقتور ہوتا تو گھبراتا نہیں، اگر وہ طاقتور ہوتا تو گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، دھمکی نہیں دیتا، وارننگ نہیں دیتا. کیوں؟ کیا وہ اندر سے گھبرایا ہوا ہے. اب یہاں محمد رسول اللہ دیکھیے، صحابہ پیاسے بھی ہیں، صحابہ بھوکے بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، دشمن بھی قریب آ رہا ہے اور وہ خندق تیار نہیں ہوئی. اتنی صورتوں کے درمیان نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ کہا ہی نہیں کہ اتنا ٹائم لگا دیا، کیوں نہیں خندق تیار ہوئی، تم نے یہ پریشانی دے دی. نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس پتھر کو خود بھی توڑ دیا ایک ہی ضرب میں، الٹا پریشانی کے وقت میں ان کو خوشخبری سنا کہ فلاں ملک بھی جو ہے تمہیں فتح ہو جائے. پتہ یہ لگا کہ جو نبی کے وارث ہوتے ہیں وہ استقامت والے لوگ ہوتے ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں نا، جو نبی کے وارث ہوتے ہیں وہ مشکل وقت میں گھبراتے نہیں، جو نبی کے وارث ہوتے ہیں وہ بدترین حالات میں بھی اپنے حواس کو درست رکھتے ہیں، جو نبی کے وارث ہوتے ہیں وہ بدتمیزی نہیں کرتے، جن کے پاس علوم نبوت ہوتی ہے وہ کسی کو وارننگ نہیں دیتے، ان میں بڑی جرأت ہوتی، بڑی استقامت ہوتی، بڑا صبر ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین اللہ پہ کامل ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک مولویوں میں اور عام مسلمانوں میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ مولویوں میں اور عام مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ جو عام مسلمان ہیں وہ فتوے کے ذریعے دین کو قائم کرتے ہیں. کس کے ذریعے؟ فتویٰ تو حالانکہ ہم ہی دیتے ہیں. فتویٰ کون دیتا ہے؟